صرف قضا ہی لازم ہوتی ہے، صحیح، جو ہے وہ کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اب اس شخص پر لازم ہے کہ اس نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی توڑا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ البتہ جو اس پر رمضان کا روزہ توڑنے پر جو کفارہ تھا وہ تو اپنے طور پر لازم رہے گا، تو ایک روزہ جو ہے وہ قضا کا بھی رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رمضان کے روزے پر تو کفارہ ہے مخصوص صورتوں میں، لیکن اس کی قضا کے اوپر کفارہ نہیں، جی جی، لیکن گناہ گار ہوگا، گناہگار اگر ہوگا بلا عذر شرعی۔ وہ تو نفل روزہ بھی اگر کوئی ٹھیک ہے۔ بلا عذر شرعی جو ہے بلا اجازت شرعی توڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس میں حضور یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ ایک تو چلیں یہ قضا کا روزہ اس نے رکھا، پورا بھی ہو سکتا ہے کر لیں بعض صورتوں میں، اگر کفارے کے روزے رکھ رہا ہے، ترتیب سے رکھتا جا رہا ہے 60 روزے، اس میں اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اب کیا حکم ہوگا، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں یہ کفارے کے جو 60 روزے ہیں یہ پے در پہ لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ان میں سے ایک روزہ نہ رکھا یا رکھ کر توڑ دیا یا ٹوٹ گیا اچھا، تو بہر صورت اسے دوبارہ سے گنتی پوری کرنی ہوگی، کنٹینیو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں۔ اچھا، قضا اور کفارے کا ملا کر رکھنا ہے یا قضا کا الگ اور 60 قضا کا تو الگ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کفارے کے جو 60 روزے وہ ہیں پورے ایک ساتھ وہ پورے ایک ساتھ رکھنے ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔ ایک شخص ایک جگہ پہ بیعت ہوتا ہے کسی پیر کے، تو اس کے بعد کچھ اس کے ذہن میں کچھ خیالات یا کچھ کسی وجہ سے وہ اس بیعت کو اپنے ہی ذہن میں مطمئن نہیں ہوتا اور کسی دوسری جگہ پہ بیعت ہو جاتا ہے، تو آیا کہ وہ بیعت پہلے والی رہے گی یا دوسری والی رہے گی؟ بیعت نہیں کر چکے ہیں، دیکھیں اگر پہلے جن سے بیعت تھے اب ان سے اگر بالفعل اعتقاد ختم ہو گیا ہے اور مطمئن نہیں ہے تو ظاہر اعتقاد ختم ہونے سے ان کے حوالے سے بزن ہونے سے تو بیعت تو ویسی ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر وہ دوسری جگہ کسی جامع شرائط پیر کے بیعت ہوتے ہیں تو یہ درست ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بیعت ہونا کس کا چاہیے، تو علماء نے اس کی شرائط بیان کی ہیں کہ جن میں یہ 4 شرائط پائی جائیں ان کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ پیر صاحب جو ہیں سنی صحیح العقیدہ ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہوں، فاسق نہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی سر عام گناہ کرنے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے، جیسے معاذ اللہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں صحیح، وغیرہ وغیرہ، ایسے فاسق نہ ہوں۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہوں، اچھا عالم، یعنی اپنی ضروریات کے مسائل جو ہے وہ دینی کتابوں سے نکال سکیں، تو عالم بعمل ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کا سلسلہ بیعت بالاتصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے، ٹھیک، بیچ میں منقطع یعنی ختم نہ ہوا، صحیح صحیح، یعنی یہ جن سے بیعت ہیں پھر آگے ان کے جو پیر صاحب ہیں یہ سلسلہ شجرہ جو ہے بالاتصال آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک صلی اللہ پہنچے۔ علیہ وسلم، تو ان جن میں یہ 4 شرائط پائی جائیں اس میں جو ہے آل رسول ہونا یا سادات ہونا میں سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ان 4 شرائط کا حامل ہے تو ان سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں، اب ان کے جو پہلے جو پیر صاحب سے اب ان کا اعتقاد ختم ہوا تو کس وجہ سے؟ صحیح، اگر اس وجہ سے کہ ان 4 شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی تھی پھر تو ظاہر ہے ان کی بیعت ہی جائز نہیں تھی، اب انہوں نے توڑ کر دوسری جگہ بیعت کر لی تو یہ درست ہے۔ لیکن اس طرح جو ہے اگر کوئی کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو تو بلا عذر جو ہے اس طرح بیعت نہیں توڑنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بیعت تو نہیں توڑنی چاہیے۔ اچھا یہ جو 4 شرائط ہیں یہ چاروں سلسلے یا جتنے بھی سلاسل ہیں سب میں یکساں ہے نا؟ سب میں ایسا تو نہیں، سلسلہ ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، ٹھیک ہے، یہ چاروں میں یکساں ہی ہے ٹھیک ہے، کہ یہ شرائط ہونا ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ معلوم کیسے کریں؟ ویسے تو عام طور پہ لوگ کسی کی سنی سنائی پر حضرت بہت پہنچے ہوئے یوں پر، دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے، معیار کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آدمی خود غور کرے، ٹھیک ہے، غور و خوض کرے، کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہے اور دل مطمئن ہوتا ہے اور 4 شرائط جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو ان سے بیعت ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو بیعت نہ ہو۔ تو اس کے لیے کوئی کرامت ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ صحیح، عوام تو زیادہ تر یہ دیکھتی ہے کہ بھائی کوئی کرامت ہونی چاہیے، میں اپنا بچہ وہاں لے کے گیا ٹھیک ہے، تو انہوں نے دم کیا، بعض عام طور پر عاملین جو ہے ان کو پیر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں ایسی جہالت ہے کہ ایک شخص تھا تو اس نے داڑھی ماشاءاللہ رکھ لی، کچھ عرصہ بعد اس نے داڑھی صاف کر لی، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے داڑھی کیوں کٹا دی؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہمارے پیر صاحب نے نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب
تک ہم نہ رکھیں آپ بھی نہ رکھیں. استغفر اللہ. تو میں نے حدیثیں سنائی کہ بھائی آپ کے پیر صاحب تو یہ کریں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آئی. نہیں حضرت وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کے اندر یہ کرامت وہ کرامت, یہ تو سب جاہلانہ باتیں. ٹھیک ہے. تو علم دین سے دوری کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو دیکھیں کرامت ہونا یہ پیر کے لیے شرط نہیں ہے. یہ 4 شرائط بیان کیے گئے ہیں, اگر جن میں یہ 4 شرائط پائی جائیں تو ان سے بیعت ہونا جائز ہے, ورنہ جائز نہیں. یعنی عالم ہونا بھی ان شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے کہ جو پیر ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو لوگ دوسرا کرامتیں یا اس طرح کی چیزیں, وہ کرامت بھی نہیں ہوتی, بعض دفعہ وہ شعبے بازی بھی ہوتی ہے. جی. تو ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں, تو اس کو نہ دیکھا جائے, بلکہ جو مفتی صاحب نے امام اہل سنت کے حوالے سے 4 شرائط کا بیان کیا ہے, انہی کا اعتبار کیا جائے, اور ان کو ڈھونڈنے کا اور ان شرائط کے حامل شخص کو تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ, الحمدللہ وہ بھی قادری اتار سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں. الحمدللہ آپ تمام اسلامی بھائی کے جو ابھی تک کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے, ان سے مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت کے ہاتھ بیعت ہو جائیے. الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اس میں بھی بیعت فرماتے ہیں, خط کے ذریعے بھی بیعت ہوا جا سکتا ہے, اور بھی الحمدللہ ذرائع ہیں. آپ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا, اس کے ذریعے آپ امیر اہل سنت کے بیعت ہو جائیں. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے بیعت ہیں تو بیعت برکت بھی کر سکتے ہیں, یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں طالب ہو سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ امیر اہل سنت کے طالب رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر صاحب سے بھی بیعت رہیں گے. تو یہ دونوں فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے, اور اس میں کچھ جاتا نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہی حاصل ہوگا. اور یہ اسکرین پر نمبر بھی دکھایا جا رہا ہے, آپ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ اگر مرید ہونا چاہتے ہیں, اپنا نام, عمر اور ایڈریس اس نمبر پر لکھ کر SMS کیجئے, انشاءاللہ آپ کو جواب بھی موصول ہوگا اور آپ کو بیعت بھی کر لیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیک صالح لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. SMS بھی حضور ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں. پہلا SMS شامل کرتے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ نماز فجر اور عصر کے بعد نوافل نہ پڑھنے کی کیا حکمت ہے, کیوں نہیں پڑھے جاتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اول تو اس کی ممانعت آئی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ فجر کے وقت جو ہے, جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں طلوع آفتاب تک. ٹھیک ہے. اسی طرح عصر کے فرضوں کے بعد, عصر کے فرضوں کے بعد, فرضوں سے پہلے تو نوافل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وہ 4 سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, اور بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرضوں کے بعد جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھے. تو کئی اوقات ہیں, ان میں سے یہ ایک وقت ہے جن میں جو ہے نوافل پڑھنا مکروہ. البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ ہی حرام ہے. صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فجر کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں, تو آیت سجدہ آ جائے تو تلاوت کر سکتے ہیں جبکہ مکروہ وقت نہ ہو. اور اگر فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی اپنی قضا نماز بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یوں کہہ سکتے ہیں کہ فجر اور عصر کے فرض کے بعد 2 طرح سے کراہت, ایک تو یہ کہ فرض ہو جانے کے بعد نہیں پڑھ سکتے, اور بعد میں پھر مکروہ وقت بھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, جی. اس وقت پھر نہیں, وہ تو عصر میں ہے فرضوں کے بعد, لیکن فجر میں طلوع فجر سے ٹھیک ہے لے کر طلوع آفتاب تک. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ عثمان بھائی ان کا نام ہے, کہ کیا جمعہ کے دن کپڑے دھونا جائز ہے, جمعہ والے دن کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں؟ بالکل دھوئے جا سکتے ہیں, شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. کیا کنگن پہن کر اسلامی بہنیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں, چوڑیاں ہیں, کنگن ہیں, کچھ بھی پڑھ سکتی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرض جماعت کے ساتھ تھے, امام صاحب تشہد میں تھے, مقتدی تشہد کے اندر سنتیں پڑھ کر شامل ہوا, تکبیر تحریمہ کہنا بھول گیا اور ایسے ہی تشہد میں شامل ہو گیا. جب اس کو پتہ یاد آیا کہ میں نے تو تکبیر تحریمہ کہی نہیں, تو اس نے تشہد میں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ دی. کیا اس کے یہ نماز جماعت کے ساتھ ملنا یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے, یعنی کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. اب امام صاحب قعدے میں تھے, یہ آیا اس نے تکبیر تحریمہ نہ کہی, بھول گیا, ڈائریکٹ قعدے میں
بیٹھ گیا، پھر اس سے یاد آیا کہ میں نے تکبیر تحریمہ کہنی تھی، صحیح، اب اس نے بیٹھے بیٹھے ہی تکبیر تحریمہ کہہ دی، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ اچھا، شروع ہی نہ ہوئی، کوئی بیٹھے بیٹھے تکبیر تحریمہ کہے اور پھر کھڑا ہو جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ٹھیک، تو تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، یعنی جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، تو اس طرح اس صورت میں جو ہے نہیں ہوگی۔ اس میں اور بھی میں احتیاط اس حوالے سے بتا دوں، عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ امام صاحب جب رکوع میں ہوتے ہیں تو جلدی سے لوگ آتے ہیں اور ڈائریکٹ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے تاکہ ہیں، رکعت حاصل ہو جائے، رکعت حاصل ہو ٹھیک جائے۔ ہے، دیکھیں کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہنا تو فرض ہے، بالکل کھڑے ہوں، کھڑے ہو، ٹھیک ہے، اب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ صحیح، اب کوئی آیا اس طرح کہ اس نے اللہ اکبر کہا اور بر جو ہے رکوع میں جا کے ختم کیا، صحیح، یعنی تکبیر اللہ تحریمہ والا اللہ، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا اور ختم جو ہے اس وقت کیا جب اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی شروع نہ ہوئی۔ اچھا، تو کبھی بھی ایسا ہو چاہے رکعت بھلے نکل جائے، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہنا ہی فرض ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر دوبارہ تکبیر کہنا سنت ہے۔ اگر بالفرض نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہہ لی ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ نہ کہی تو نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ دوبارہ اللہ اوپر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی خواہش ہے اگر آپ پریکٹیکل کر کے کھڑے ہو کر انداز سے دکھا دیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور روزانہ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو مسبوق بنتے ہیں، ملتے ہیں اس انداز سے، تو ان کی اگر اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیں اب کوئی آیا امام صاحب رکوع میں ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ اکبر کہہ کے یا تو ہاتھ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور میں ثنا پڑھ کے رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، سبحانک اللہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، ثنا بھی پڑھے، ثنا پڑھ کے ٹھیک، رکوع میں شامل ہو جیسے جائیں، آپ کے کیونکہ بعض سامنے امام جو ہیں لمبی رکوع وہ کرتے ہیں، جو ہے رکوع سجود میں طوالت دیتے ہیں، طویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اندازہ ہوتا ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، مشکل ہو اتنا جائے۔ موقع نہیں ہوتا، تو آپ اس نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں، پہلے ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ چھوڑ دیں کھڑے کھڑے، ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھ لے کہ امام صاحب کی کنڈیشن وہ کس حالت میں ہے۔ صحیح۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم اعتبار کرتے ہیں آواز کا، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب نے نظر تو کہا آ ہی نہیں نہیں رہتے امام کہا، صاحب نظر نہیں آ رہے ہوتے، صحیح، حالانکہ عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ امام صاحب کی عادت ہوتی ہے کھڑا ہونے کے کھڑے بعد، ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے اور یہ سمجھے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ایک نظر دیکھ لینا چاہیے کہ امام صاحب کس حالت میں، ٹھیک، پھر جلدی سے اللہ اکبر کہہ لیں کھڑے ہو کر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ اور جو مستقل کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا محلے میں کوئی نہ کوئی مسجد تو ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے امام کی عادت کو بھی بالکل سمجھنے کی کوشش کریں کہ کبھی ایسا موقع آئے تو ہم اچھے انداز سے نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے مزید مسائل جاننا ہو اور احتیاطیں جاننی ہو اور کن کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی باتیں واجب ہیں، کہاں مکروہ ہو جاتی ہے، امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے نماز کے احکام۔ الحمدللہ 12 رسائل ہیں اس کتاب کے اندر، نہ صرف نماز کے مسائل، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے، اور بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اور یہ بھی دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میں نے پوچھا کہ بچے کا نام محمد احمد رکھ سکتے ہیں؟ محمد احمد، بالکل نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ محمد نام بھی آ رہا ہے، احمد بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب نام ہے۔ بھی اب پکارنے کے لیے مزید بھی کچھ رکھیں یا بس احمد ہی کافی ہے؟ کافی ہے، جیسے ہوتا ہے نا محمد رکھیں اور ساتھ پکارنے کے لیے رکھیں، تو یہ احمد کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ کیا مرد حضرات سینے سے بال اتار سکتے ہیں؟ جی حضور۔ دیکھیں مرد حضرات جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ جسم کے بال صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سینے کے بال صاف نہ کیے جائیں، سینے کے اور جو پیٹھ کے بال ہوتے ہیں یہ بہتر ہے کہ صاف نہ کریں، لیکن اگر کوئی صاف کرتا ہے گناہگار نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ صاف نہ کریں، باقی جو ہاتھ پاؤں وغیرہ کے جو بال ہوتے ہیں وہ بالکل صاف کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میسج میں سوال یہ ہے کہ میں نوافل پڑھ رہا تھا، یاد نہیں کہ کتنے پڑھے اور کتنے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ بھول گئے نوافل کا۔ ایسے معاملے میں غور کرے، جس طرف ذہن زیادہ جاتا ہے اس کا اعتبار کرے،
شاید یہ رکعتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے. جی جی. اب پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اب مثال کے طور پہ اس میں شک ہے پہلی ہے یا دوسری ہے, ٹھیک ہے نا. اگر جس طرف ذہن جاتا ہے اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اگر کسی طرف ذہن نہیں جاتا, معاملہ وہ شک والا ہے, 50-50 پتہ نہیں چل رہا, تو پھر کم کا اعتبار کرے, یعنی اس کو پہلی تصور کر کے پھر وہ رکعت پڑھ کے بیٹھے جائے. ٹھیک ہے. بیٹھنے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوسری ہو, صحیح, اور نفل کا ہر قاعدہ فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ بیٹھ جائے, پھر التحیات پڑھ کے دوبارہ کھڑا ہو, تشہد تک پڑھ لے, ٹھیک ہے. عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ایک رکعت پڑھ کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے. ٹھیک. اب کیونکہ اس کو یاد نہیں ہے کہ پہلی ہے یا دوسری. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے, بہت ہی پیارا سوال ہے, کہ کیا گناہ گار آدمی یہ دعا کر سکتا ہے کہ مجھے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے؟ بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کرے, مزید کیا کرے؟ دعا تو کرے, مزید یہ کہ ظاہر گناہوں سے اجتناب کریں اور نیت کر لے کہ اب ظاہر جن آنکھوں سے تمنا کر رہا ہے کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کروں, تو ان آنکھوں کو بلکہ تمام اعضاء کو جو ہے گناہوں سے بچائے, بد نگاہی سے بچائے, اور جو بھی گناہ کے ذرائع ہیں اس سے بچے. درود پاک کی کثرت کرے, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کرم ہوگا. انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. تہجد پڑھ رہے تھے, فجر کا وقت داخل ہو گیا, تو کیا تہجد ہو جائے گی؟ اس صورت میں تہجد تو ہو جائے گی. اب اس میں تفصیل ہے کہ اب وہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, پہلی رکعت پڑھی, اب دوسری رکعت میں شامل ہو گیا, تو تہجد ہو جائے گی. وہ جو ہے وہ سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ اپنے طور پہ یہ سمجھا تھا کہ ابھی جو ہے فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اور اس نے تہجد شروع کر دی, حالانکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا, تو اب یہ تہجد نہیں کہلائے گی, بلکہ یہ 2 رکعت سنت فجر کے قائم مقام. اگر جیسے نیت نہیں کی تھی, کیونکہ سنت فجر میں سنتیں ہوں یا نوافل میں مطلقاً بھی نیت نماز کی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قربانی کے ایام قریب ہیں, اگرچہ انشاءاللہ قربانی پر ہم سلسلے بھی کریں گے اور سوالات بھی وہ شامل ہوں گے, لیکن انہوں نے چونکہ سوال پوچھا ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ قربانی کے کس حصہ میں سے دوستوں احباب کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ کوئی مخصوص ہے کہ یہاں ران وغیرہ دینی ہے, یا کوئی بھی حصہ دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی حصہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کل جو اس نے قربانی کی ہے اس کے 3 حصے کر لے, یعنی کل گوشت کے 3 حصے کر لے. ایک حصہ جو ہے اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے, اور ایک حصہ غرباء و مساکین کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے. اور قربانی کے حوالے سے الحمدللہ جو ہمارا جمعرات والے دن سلسلہ ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد تقریباً 6:45 بجے 6:45 پر, اس میں قربانی کے مسائل شروع ہو چکے ہیں, تو آپ اس کو دیکھیے. انشاءاللہ مزید سلسلوں کے اندر بھی قربانی کے حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے. آپ ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید میسیجز شامل کیے جائیں گے. جی چلائیے. محمد فارس اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت مسجد میں ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم مسجد میں آئے تو ہم سنتیں اور فرض دونوں ادا کریں گے, جبکہ وقت باقی ہو فجر کا, یا خالی فرض ادا کریں گے؟ ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے اگر کسی کے پاس جائز آمدنی نہ ہو اور اس نے حج کرنا ہو تو کیا وہ قرض لے کے حج کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا سوال فجر کی نماز کے بعد. مسجد میں آیا اور جماعت ہو چکی ہے, اب ظاہر ہے وہ سنتیں پڑھے گا اور پھر فرض پڑھے گا. عام لوگ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ فرض ہو جائیں تو اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے. وہ اس صورت میں کسی نے پہلے فرض پڑھ لیے جماعت کے ساتھ, تو سنتیں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا, تو اب فرضوں کے بعد نہیں پڑھے گا. پڑھنی ہو تو سورج نکلنے کی 20 منٹ بعد پڑھے. لیکن ابھی کسی نے فرض پڑھے نہیں اور جماعت بھی ہو چکی ہے, تو ظاہر وہ پہلے سنتیں پڑھے گا, اس کے بعد جو ہے وہ فرض پڑھے گا, جبکہ وقت بھی ہے اتنا کہ وقت بھی ہو. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. انہوں نے سوال دوسرا سوال تھا وہ حج کے حوالے سے کہ حرام مال ہے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے بالفرض. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرض لے لے. ٹھیک ہے. اور قرض لے کے جو ہے وہ حج کر سکتا ہے. اچھا, حرام مال کی وجہ سے بھی حج فرض ہوگا؟ حرام آمدن, ساری حرام آمدن ہے معاذ اللہ اگر کسی کے پاس, تو اس وجہ سے تو نہیں ہوگا حج فرض. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض صورتوں میں اس کو مل کے خبیث بھی حاصل نہیں ہوتی بعض مال میں. ٹھیک ہے. تو دیگر مال, حرام مال کے علاوہ دیگر جو اس کا مال ہے اس کی وجہ سے اگر اس پر حج فرض ہو رہا ہے, لیکن حج پہ جانے کے لیے یہ حرام پیسے ہی ہیں معاذ اللہ,
تو اب وہ کسی سے قرض لے کر حج پہ چلا جائے اور اس کام سے توبہ کرے اور ان کو صدقہ بھی کر دے. جی جو بھی اس کے ہیں لوازمات وہ پورے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائی. اگر کسی نے دعا قنوت یاد نہ ہوئے تو سورت اخلاص ہو کتنی مرتبہ پڑھے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی پہلی دفعہ کسی نے پوچھا ہے، ورنہ تو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کریں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ شاید ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے، تو کیا یہ درست مسئلہ معلوم ہے اور کتنی دفعہ پڑھے؟ دیکھیں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی یہی سوال ہوا فتاوی رضا شریف میں کہ اگر کوئی پڑھتا ہے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھیں دعائے قنوت جو معروف ہے اللہم انا نستعینک، تو یہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، وہ نہیں آتی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھ لیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یا ربی یا ربی یا ربی، یہ تو ہر شخص ہی پڑھ سکتا ہے، دعا ہے یہ بھی دعا یا ربی یا ربی یا ربی، یہ 3 دفعہ کہہ دے اس کی دعائے قنوت کا واجب ادا ہو گیا. ماشاءاللہ. پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح پڑھ بھی رہا ہے، کسی نے اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لی پھر بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا. اچھا واجب ادا ہو جائے گا. واجب ادا ہو جائے گا. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دعا پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے، اور دعائیں جو اصل دعا ہے جو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، لیکن یہی دعا پڑھنا ضروری نہیں، سنت ہے. ٹھیک ہے، مطلقاً کوئی بھی دعا ہو وہ پڑھ لیتا ہے تو واجب ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دعا بھی حضور اتنی مشکل ہے نہیں ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دعائے قنوت یاد کرنا ایک کام ہے، لیکن اگر جو یاد کرنا چاہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں. جی تو اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل یاد بھی ہو جائے گی اور اس پر ثواب بھی حاصل ہوگا. جی ایک اور کال چلائیے. یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں، خارج کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کتنی بار نماز میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اولاً تو کوشش یہ کرے کہ نماز میں جو ہے وہ حرکت یعنی کھجانے وغیرہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اگر ضرورتاً ہاتھ اٹھانا ہی پڑے تو ایک رکن میں صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. جیسے قیام میں ہے یہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تو ہر رکن میں وہ صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اب وہ قیام میں تھا، اب اس نے ہاتھ اٹھایا، یہاں اس نے خارج کی، ہاتھ رکھ دیا، ایک ہو گیا. اب دوسری دفعہ اس نے ہاتھ خارج کی پھر رکھ دیا. اب تیسری دفعہ اٹھائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ عمل قلیل کہلاتا ہے، چھوٹا عمل ہے. تو عمل قلیل کو اگر بار بار کیا جائے تو وہ عمل کثیر بن جاتا ہے. تو فقہاء کرام نے اس کو کہا کہ 3 دفعہ اگر کیا جائے تو یہ کثیر میں آ جاتا ہے، تو لہذا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اب ایک تو یہ صورت ہے، ایک تو یہ صورت اٹھایا تو ایک دفعہ، اب یہاں اس نے کھجایا، اب یہاں سے ہاتھ ہٹا کر یہاں کھجایا پھر ہاتھ رکھ دیا، تو یہ ایک دفعہ نہ ہوا، یہ 2 دفعہ ہوا. یہ 2 ہی کہلائے گا. یہ 2 دفعہ، ایک دفعہ جگہ تبدیل ہو گئی، ایک دفعہ کھجا کر پھر دوسری جگہ کھجایا، تو یہ 2 دفعہ ہو گیا. اب دوبارہ اٹھائے گا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. تو ہر رکن میں صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. اچھا آپ نے فرمایا ہر رکن میں، اور کہا قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، تو مثال کے طور پہ 4 رکعت پڑھ لیں تو 4 قیام میں 4 قیاموں کے لیے صرف 2 دفعہ یا ہر قیام میں 2 دفعہ کی جاتا ہے؟ ہر قیام میں، یعنی 8 دفعہ ہو گیا. ہر رکعت کے ہر رکن میں، آپ یہ کہہ لیں ہر رکعت کے ہر رکن میں صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت. ٹھیک ہے، زیادہ کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بظاہر تو عام سی بات لگتی ہے، خارجی تو کی تھی، لیکن کس قدر اجازت ہے، کس حد تک اجازت ہے، یہ آپ کو آج انشاءاللہ معلوم ہو گیا ہوگا. اور جو شریعت کے احکام ہیں، جو شریعت نے آداب بیان فرمائے ہیں، انہی کی پاسداری کرنی ہے، اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا. حضور ایک بہت ہی معصومانہ سوال، یہ پیارا سوال کہہ لیجئے، حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ الحمدللہ بہت مسلمانوں کو ذوق شوق بڑھ گیا ہے پہلے کی بنسبت، لیکن ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے، فرق معلوم نہیں ہو پاتا. تو شرعی طور پر، فقہی طور پر کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں عمرہ تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص حالت احرام میں طواف کر لے، طواف 7 چکر کر لے، پھر صفا مروہ کی سعی کر لے، 7 چکر اس کے کر لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حلق کروا لے، ٹھیک ہے، تو یہ عمرہ ہو گیا. صحیح. یہ سال میں 5 دن کے علاوہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک. 5 دن جو حج کے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
باقی جو حج ہوتا ہے وہ حج ہوتا ہے عرفات میں، کہ اس کے 2 بڑے رکن ہیں. ایک تو رکن اعظم جو ہے وہ ہے حالت احرام میں 9 ذی الحجہ کو، جو اس کا مخصوص وقت ہے، عرفات کے میدان میں کوئی ٹھہر گیا، وہاں سے گزر بھی گیا حالت احرام میں، اس کا حج ادا ہو گیا. صحیح. دوسرا فرض بڑا جو ہے وہ طواف زیارہ کرنا. ٹھیک. تو حج جو ہے وہ تو مخصوص دنوں میں ہی کیا جا سکتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ سال بھر میں کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں کرنے کی ممانعت ہے. باقی حج میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر آپ نے فرمایا وہ ہے مطلب رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ مزدلفہ میں کا وجوب، یہ سب ہے. اچھا حضور، بچپن سے ایک جملہ سنتے آتے ہیں کہ عرفات کے میدان کے حوالے سے کہ بھی حج کے دن اگر وہاں سے جہاز بھی گزر جائے نا، یا اوپر سے کوئی بھی گزر جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. تو کیا ایسے ہی گزر جائے یا احرام کی حالت میں؟ حالت احرام میں اگر کوئی وہاں سے گزر جائے گا، نیت کی اس نے تب ہی ہے نا، ایسے تو نہیں کہ ویسے تو گزرتے نہیں ہیں وہاں مخصوص جو سیکیورٹی ویسے بھی جہاز وغیرہ گزرتے نہیں ہیں. جی جی جی، ایک کال چلائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں قربانی کی یہ استطاعت ہونا ضروری ہے. میرے پاس 2 لاکھ روپے قرضہ ہے میرے اوپر، اور میں خواہش رکھتا ہوں قربانی کرنے کی. تو میری وائف کے پاس جو ہے تقریباً 5-5.5 تولا سونا اس کا اپنا ذاتی ہے. اب میرے اوپر قرضہ ہے 2 لاکھ روپے، تو میں قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ جی حضور، دیکھیں سونے کی ملکیت ان کی وائف کی ہے، بیوی کی ہے، اور مقروض یہ خود ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اول یہ دیکھنا ہے کہ ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں. اگر تو یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، الٹا یہ مقروض ہیں، تو ان پر قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی زوجہ کے پاس جو سونا ہے 4 یا 5 تولے، اگر تو صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہو، نہ رقم ہو، نہ ضرورت سے زائد کوئی سامان ہو، اگرچہ بعید صورت ہے لیکن ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سے کم سونے پر قربانی نہیں ہوگی. قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک. اور عمومی طور پہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ رقم چاندی. تو اگر سونے کے ساتھ 4-5 تولے سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ رقم ہے، یا ضرورت سے زیادہ کوئی ایسی اشیاء ہیں حاجت اصلیہ سے زائد، کچھ رقم اگر 100 روپیہ بھی ہے، 100 روپیہ بھی مالک ہے، ہاں، ان قربانی کے دنوں میں اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اس پر قربانی ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے اس کی طرف سے اس کا شعور ادا کر دے کہ اپنی جو میری بیوی پر قربانی واجب ہے، تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے، تو بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصلاً بیوی ہی پر واجب ہوگی، بیوی پر ہی واجب ہوگی، شوہر پر واجب نہیں. تو قربانی کرنا ایک سعادت ہے اور فرض بھی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں پر. لیکن جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مقروض ہوتے ہیں لیکن قربانی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدیں ہزاروں روپے کا، وہ قربانی کرتے رہیں، یا پھر اپنے قرض خواہ کو؟ دیکھیں اولاً تو یہی ہے کہ قربانی چونکہ واجب ہوتی ہے صاحب استطاعت پر. ٹھیک ہے. تو جو مقروض ہے اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے. پہلے قرض ادا. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے قربانی کر رہے ہیں بیچارے جن کا قرضہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں بناتے ہیں، اور یہ شخص متہم ہو رہا ہوتا ہے. اس پر تہمت دیکھیں یار، پیسے ہونے کے باوجود اصل میں ہمارا قرض ادا نہیں کر رہا، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا نا. یعنی بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کھاتا پیتا ہے، جی، اور وہ اگر قربانی نہیں کرے گا، اس کے گھر میں جانور نہیں آئے گا، تو لوگوں کو تشویش ہوگی. جو اس پر واجبات ہیں اول وہ پورا کرے. اچھا. اب اس پر شرعی طور پہ یہ لازم ہے کہ جس کا قرضہ اس نے لیا ہے اس کو جلد سے جلد لٹائے. ٹھیک ہے. اگر اس میں تاخیر کرے گا باوجود اس کے کہ یہ دے سکتا ہے، تو ظاہر ہے حدیث پاک کے مطابق اس کو ظالم کہا گیا ہے، کہ ظلم ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہیں دے رہا. ہاں اگر واقعی تنگ دست ہے تو ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے. اور تنگ دست کو تو ویسی مہلت دینا واجب ہوتا ہے. لیکن اگر ایک جانور وہ لے کر آ رہا ہے، باقی معاملات اپنے کر رہا ہے، قرض خواہوں کا جو ہے ان کا قرضہ ادا نہیں کر رہا، تو اول اس پر یہی لازم ہے کہ پہلے قرضہ ہی ادا کرے. اچھا، بعض دفعہ حضور قرض ہوتا ہے نا کروڑوں میں، لاکھوں میں ہوتا ہے، اور قربانی 10-20 ہزار روپے کی ہو جاتی ہے. یعنی وہ اس قربانی سے قرض تو اتنا بڑا ادا ہونے والا نہیں، اور جو آپس میں معاہدے بھی ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ادا کرنے کے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر قرض خواہ سے اجازت لے لے کہ دیکھیں یہ میں کر رہا ہوں، ویسے ہی ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، نفلی قربانی کہہ لیجیے جو بھی، تو اس میں تو کوئی ویسے بھی اس کی قربانی جس پر واجب نہ ہو کرے گا تو نفلی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یوں کر سکتے ہیں اس صورت میں قرض خواہ کو نہ دے. اور یہ جیسے کمپنیز کے قرض ہوتے ہیں تو وہ 10-20 ہزار سے تو نہیں اترتے ہیں، ان کا ایک اور حساب کتاب ہوتا ہے. تو اور اس کا اعتبار کر کے اس پہ بہتر یہ ہے کہ جس سے قرضہ لیا ہے اس سے اجازت لے لے، جسے عام شخص سے بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. اور یا اس کی طرف سے ویسی اجازت ہے، اس نے ویسی
بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ قسط کاروباری قرض ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت آہستہ آہستہ دینا ہوتا ہے، اس کی طرف سے کوئی ٹال مٹول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. ٹھیک. ہاں اگر شریف فقیر ہو وہ اگر قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیتا ہے تو اس پر اب جو ہے وہی جانور ذبح کرنا لازم، وہی والا جو خریدا ہے، تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک میسج آیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی جواب دے دیں، تو اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ان کے کھیل کود کے دوران ان کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بار بار آگے آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ نماز تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا. اور بالفرض سجدے کے دوران جیسے ہی آگے آ جائیں تو سائڈ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، اگر ممکن نہ ہو تو ان کو ایک ہاتھ سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. قیام کی حالت میں اگر مصلی پہ کھڑے ہیں تو اس وقت حرج نہیں؟ حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب سجدے کے لیے جائیں تو ظاہر جگہ بنی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں بنی تو ہٹ جاتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی ہٹا دیں سائڈ، وہ سرک جاتے ہیں اور سجدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص اگر رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پیچھے قمیض کو درست کرتا ہے اور اسی انداز میں ہر رکعت میں وہ کرتا رہتا ہے تو کیا اس کی نماز میں کوئی اثر پڑے گا؟ یہ بھی ایک عادت کہہ لیجیے بہت سارے لوگوں کی. بالکل. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی یہ سوال ہوا تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ اس طرح پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے، ضرورتاً ایک ہاتھ سے کرے اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ قمیض کو صحیح کر رہا ہے، مکروہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہوئے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑے کو اس طرح سمیٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے مکروہ تحریمی ہے. یعنی ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے، جو سجدے سے رکوع والی جو. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز لوٹانی ہوگی. سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا میت کو سرما لگا سکتے ہیں؟ اس کا خلاصہ فرما دے، جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. دیکھیں سرما جو ہے وہ تو زندوں کے لیے سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور مردوں کو لگانا یہ ثابت نہیں ہے، تو لہذا مردوں کو نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے. لوگوں کو تشویش ہوگی کہ کیا کیا جائے. جی ایک اور کال چلائے گا. جی حضور، یہ جو نماز میں ہم سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت اور ملاتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ جی دیکھیں سورت فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں. البتہ مستحب ہے، اچھا ہے، مستحب ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ لے. لیکن کسی نے نہ پڑھی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہوتا ہے، اور الحمد شریف کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آخری ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں، آخری منٹ ہے کہ 70 سال کی عمر کی خاتون کی عدت کی میعاد، شاید وہ وفات والی پوچھ رہے ہیں، 3 ماہ 10 دن ہے یا 4 ماہ 10 دن ہے؟ یعنی اس کی کوئی الگ ہے یا سب کی طرح اس کی بھی وہی ہے؟ دیکھیں عدت وفات تو سب کی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. سوائے اس عورت کی جو حمل سے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہے، ورنہ 4 مہینے 10 دن ہی عدت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسلامی جو کیلنڈر ہے، جو اسلامی مہینے انہی کا اعتبار کیا نہیں، یا اسلام تاریخ کا اعتبار جب کیا جاتا ہے جب پہلی تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا چاند کی، پھر چاند کے مہینوں کا اعتبار کریں گے. اگر بیچ کی تاریخوں میں انتقال ہوا ہے تو پھر چاند کا اعتبار نہیں کریں گے، دن کا کریں گے. پورے 130 دن کرنے ہوں گے، یعنی 4 ماہ کے 120 دن اور مزید 10 دن، 130 دن پورے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا، آپ کی کالز بھی ہم نے شامل کی، بہت سارے ایس ایم ایس بھی الحمدللہ سلسلے کا حصہ رہے. کل اتوار ہے، اتوار والے دن دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ تو نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ احکام تجارت بہت ہی پیارا سلسلہ تجارت کے احکام پر مشتمل انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے. انشاءاللہ پیر کے دن دوبارہ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پیر کے دن جو سلسلہ ہے اس کا موضوع بھی الحمدللہ ہم پچھلے پیر شریف کو اناؤنس کر چکے ہیں. شکار کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں، شکار کھیلتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں بیان کریں گے. آپ اس حوالے سے اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور ویڈیو بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے زندگی
آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔